جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ امثال اس کا 28واں باب 13ویں آیت۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ اعمال 3 باب 19ویں آیت۔ ان دو آیات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آپ کے سامنے پیدائش 3 باب 11ویں آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ یوں لکھا ہے، اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ خدا جانتا تھا کہ آدم اور حوا گناہ کر چکے ہیں، لیکن خدا نے پھر بھی آ کر اس سے پوچھا۔ لیکن کیوں پوچھا؟ خدا کا کلام ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، 2 پطرس 3 باب 9ویں آیت۔ یوں لکھا ہے کہ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس کے بعد دیکھیے 2 سیموئیل 12واں باب 1 آیت سے 13ویں آیت تک۔ یہاں ہمیں ایک بیان ملتا ہے جس میں خدا ناتن نبی کو داؤد کے پاس بھیجتا ہے تاکہ اس کو ادراک ہو کہ اس نے گناہ کیا، اور ناتن اس کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ تیرا کیا گناہ ہے۔ بالکل وہی سچویشن ہے جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے ساتھ ہوئی، لیکن یہاں داؤد کا جواب آدم اور حوا کے جواب سے بالکل مختلف ہے۔ لکھا ہے، تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے گناہ کیا۔ جبکہ پیدائش 3 باب 11ویں اور 12ویں آیت دیکھیں تو خدا آدم سے کہتا ہے، کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ اور آدم اپنے گناہ کو ماننے کے بجائے کہتا ہے، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ اور حوا کا جواب بھی بالکل اسی جیسا ہے کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اب خدا کے جواب پر بھی غور کریں کہ آدم اور حوا کے جواب کے بعد خدا کا کیا جواب آتا ہے۔ دیکھیے پیدائش 3 باب اس کی 17ویں آیت۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اور 16ویں آیت دیکھیں تو عورت سے کہتا ہے کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اب دیکھیں کہ داؤد کے جواب کے بعد خدا کا کیا جواب آتا ہے۔ 2 سیموئیل اس کا 12واں باب 13ویں آیت بہت غور طلب ہے۔ یوں لکھا ہے، تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا۔ داؤد فوراً اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کو ناتن نے بتایا، داؤد نے فوراً اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور اسی آیت میں خدا نے بھی فوراً اس کی معافی کا اعلان کیا۔ 3 باتیں ان حوالہ جات سے سمجھ آتی ہیں۔ پہلی، خدا کی نافرمانی خدا کو بالکل پسند نہیں۔ دوسری، خدا کو بالکل پسند نہیں ہے کہ ہم اپنی خطاؤں اور گناہوں کی توجیحات پیش کریں اور اپنی غلطی نہ مانیں۔ تیسری، خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطی مان کر اس کا اقرار کریں تاکہ سب کی معافی تک نوبت پہنچے۔